السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج آپ کے لیے ایک ویڈیو تشکیل دی جا رہی ہے جس میں ہم آپ کو ماضی میں بچوں کے مشاغل اور ہابیز کے متعلق معلومات فراہم کریں گے تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ آج سے 40-50 سال قبل جب ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کا دور نہیں تھا تو لوگوں کی اور بچوں کی کیا مشاغل اور مصروفیات اور تفریح ہوا کرتی تھی۔ اس سے قبل ہم نے آپ کے لیے ایک پلے لسٹ میں نیا سیکشن شروع کیا ہے جس کا عنوان ہے گیلری۔ اس سیکشن کے اندر ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے ماضی کی اور موجودہ حالات کے متعلق معلومات فراہم کر رہے ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہمارے ترقی اور معیارات کیا تھے اور کیا ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، بچوں کے مشاغل یا ہابیز کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بچوں کے کھیل اور مشاغل بھی عجیب تھے۔ شام کے وقت اپنی گلی محلے میں کھیلنا کودنا عام بات تھی۔ پٹھو گرم اور ایمپریس پسندیدہ کھیل تھے۔ پٹھو گرم میں چند چپٹے پتھر اوپر تلے رکھ کر اس کا نشانہ لگایا جاتا تھا۔ اگر وہ پتھر گر جاتے تو جلدی سے اس طرح اوپر تلے رکھنے کی کوشش کی جاتی۔ اسی دوران دوسرا گروپ نشانہ بنانے کی کوشش کرتا۔ اگر دوسرا گروپ بال سے نشانہ بناتا تو ان کی باری ہو جاتی تھی، یا اگر پہلا گروپ پتھروں کو اس طرح اوپر تلے رکھے دیتا تو دوبارہ باری لیتا۔ یہ دراصل بھاگنے دوڑنے اور نشانہ مارنے کا کھیل تھا۔ دوسرا ایمپریس تھا جسے چھپن چھپائی کا کھیل کہا جاتا تھا، یعنی ایک بچہ دیوار کی طرف منہ کر کر گنتی گننا شروع کرتا اور دوسرے بچے چھپ جاتے اور پھر وہ 10 تک گنتی گننے کے بعد ان کو ڈھونڈتا اور جس کو دیکھ لیتا اس کو ایمپریس کہتا، اور اگر کوئی چھپا ہوا بچہ اس کو چھو لیتا تو اس کو دوبارہ چور بننا پڑتا تھا۔ ایسے میں کچھ بچے ایمپریس کہتے تھے اور کچھ جو ہے وہ چھونے کے بعد فوراً کہتے تھے بھڈا۔ اس کے علاوہ گلی ڈنڈا، لٹو چلانا، گولیاں یعنی کنچے کھیلنا، جن کو بنٹے بازی بھی کہتے تھے، بڑے مقبول تھے۔ اس کے علاوہ پتنگ بازی بھی ہوتی تھی۔ باقاعدہ پتنگ بازی کے مقابلے ہوتے تھے۔ ایک پتنگ کو لوٹنے کے لیے جان جوکھم میں ڈال دیتے تھے، مگر وہ جنون تھا جو شاید ہر انسان جوانی میں ایسے جنون پالتا ہے۔ کراچی میں ایک اور بڑا عجیب شوق تھا، وہ تھا کبوتر پالنا، جس کو کبوتر بازی کہا جاتا تھا۔ عموماً شرفا گھرانوں میں اس شوق کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر ملیر، لانڈی، کورنگی اور لیاقت آباد کے ہر محلے میں ایک دو اس شوق کے متوالے ضرور ہوتے تھے۔ شام ہوتے ہی
کبوتر آسمان کی طرف پرواز کرتے اور مغرب کے قریب اپنے ٹھکانے پر واپس آ جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ دوسرے کبوتر بھی ساتھ لاتے، جس پر بعض دفعہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا۔ تو کبوتر کے شوقین کی گھر کی پہچان یہ تھی کہ اس کی گھر کی چھت پر لکڑی کا چوخانوں کی ایک چھتری سی نظر آتی تھی۔ شام ہوتے ہی کبوتر باز جب اپنے کبوتر اڑا رہا ہوتا تھا تو عجیب طرح کا شور کر رہا ہوتا تھا اور مخصوص آواز میں سیٹیاں مارتا، طرح طرح کی آوازیں نکالتا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک کپڑا اوپر نیچے کرتا جو کبوتروں کا سگنل ہوتا تھا۔ اور جب کبوتر گھر واپس آ جاتے تو کبوتر باز دیکھتا کہ اگر زیادہ کبوتر آئے ہیں تو خوش ہوتا، اور اگر اپنے ہی چلے گئے تو پریشان ہوتا، اور وہ پریشانی اور غصے میں اپنے گھر والوں پر اتارتا تھا۔ یہ شوق پرانے شہر کے علاقے کھارا در، بنس روڈ، پاکستان چوک پر بھی عام تھا، اور لوگ اپنی بلڈنگوں کی چھتوں سے یہ شوق پورا کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں پاکستان چوک پہ بھولو کے اکھاڑے میں اتوار کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی، تو صبح صبح بٹیر اور تیتروں کی لڑائی کا بھی مقابلہ ہوتا تھا۔ لوگ جوک در جوک اپنے پنجروں میں بٹیر یا تیتر لے کے آتے تھے، اور پھر بھولو کے اکھاڑے میں ان میں آپس میں مقابلہ اور شرطیں لگتی تھی۔ بٹیر کو عموماً کچھ لوگ وہ ہاتھ میں پکڑ کر وہ لے کر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بچوں میں کئی ایسے شوق تھے، جیسے سگریٹ کے خالی پیکٹوں کو جمع کیا کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے تھے، اور جس میں جو نایاب یا مہنگے سگریٹ کے پیکٹ ہوتے تھے ان کے بدلے میں دوسرے جو عام پیکٹ سگریٹ کے ہوتے تھے ان سے ایکسچینج کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ بچے کولڈ ڈرنک باٹلز کے ڈھکن جمع کیا کرتے تھے اور وہ بھی ایکسچینج کرتے تھے۔ اس زمانے میں کولڈ ڈرنک میں کینیڈا ڈرائی، رائزنگ اور پاکولا آئس کریم کی کولڈ ڈرنک آیا کرتی تھی۔ آج بھی بچے مضافاتی علاقوں کے ان میں سے کچھ شوق کرتے ہیں، کیونکہ یہ سستے شوق ہیں جن کے اندر کوئی کسی رقم کی ضرورت نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے بچپن میں غالباً دنیا کے ہر ملک میں مضافاتی علاقوں کے بچے سائیکل کے خالی پہیے کو ڈنڈا مار کے گھما رہے ہوتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسکول جانے والے بچوں کے کچھ اس طرح کے شوق تھے کہ اس زمانے میں ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا شوق تھا، جن کو مخصوص البم میں لگایا جاتا تھا۔ دنیا بھر کے ڈاک ٹکٹ مخصوص دکانوں سے ملتے تھے۔ بچے
خوشی خوشی خریدتے اور اپنے دوستوں کو دکھاتے اور ان کا تبادلہ بھی کرتے تھے. جس کے پاس جتنے زیادہ پرانے ٹکٹ ہوتے وہ بچہ اپنے دوستوں میں ذرا معتبر ہوتا تھا. اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک کے سکے اور نوٹ جمع کرنے کا بچوں کو شوق ہوتا تھا. بولٹن مارکیٹ کراچی سے یہ سکے ملتے تھے اور تقریباً ہر ملک کا سکہ مل جاتا تھا. اس کے علاوہ ڈینسوال کے اوپر اور صدر میں، جہاں آج کل صدر پوسٹ آفس ہے، اس کے سامنے کوآپریٹو مارکیٹ میں کئی دکانیں تھیں جو ٹکٹ اور نوٹ اور سکے بیچا کرتے تھے اور بچے وہاں جا کے انہیں جمع کیا کرتے تھے. کچھ بچوں کو مختلف قلم یعنی پین جمع کرنے کا شوق ہوتا تھا، خاص طور پر ان بچوں کو جن کا کوئی عزیز رشتہ دار باہر ہوتا تھا اور وہاں سے مختلف پین لا کر دیتا تھا. لکھنے پڑھنے سے متعلق ایک بڑا شوق تھا جس کو قلمی دوستی یا پین فرینڈشپ کہتے تھے. مختلف اخبار اور رسائل میں بچوں اور بڑوں کا تعارف بما ان کے پتے کے ایڈریس کے چھپتا تھا اور قلمی دوستی کے خواہش مند لوگ انہیں خط لکھتے تھے. پھر جواب کا انتظار ہوتا تھا. اگر کسی کراچی والے کے دوست کی لاہور والے سے ملاقات ہو گئی تو لاہور اور کراچی کی معلومات کا تبادلہ ہوتا تھا. پھر کبھی قلمی دوستوں میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. کیا وقت تھا، کیا معصوم شوق تھے. یہی نہیں کہ پاکستان میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں قلمی دوستی ہوتی تھی، بلکہ بیرون ممالک فلپائن، سنگاپور، ہانگ کانگ، انڈیا اور دیگر ممالک امریکہ اور انگلینڈ میں بھی لوگ پین فرینڈشپ کیا کرتے تھے. مارکیٹ میں اس کے باقاعدہ کیٹلاگ آیا کرتے تھے جن میں بیرون ملک قیام پذیر لوگوں کے ایڈریسز مع تصویر کے دیے ہوئے ہوتے تھے. قلمی دوستی تو آج کل فیس بک پر بھی ہوتی ہے، مگر یہ سراسر دھوکہ ہے. لڑکے لڑکی بن کر اور لڑکی لڑکا بن کر ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے مشاغل میں انڈور گیم بھی ہوا کرتے تھے، جس کے اندر آج بھی جو مقبول ہے، بچوں اور بڑوں میں مقبول ہے، وہ لیڈو کا گیم ہے. اس کے علاوہ کروڑ پتی بیوپار جسے مونوپلی کہتے ہیں، یہ بھی مقبول عام تھا اور بہت سے ذہین بچے یا جن کے گھر میں ماحول ہوتا تھا وہ شطرنج یا چیس یا ڈرافٹ یا اسکریبل کے گیم بھی کھیلا کرتے تھے. دوستوں اور ساتھیوں، یہی نہیں بلکہ آج کل کے بھی مقبول گیم کرکٹ، فٹ بال، ہاکی اور ٹیبل ٹینس، ریکٹ وغیرہ کے بھی شوق بچوں میں پائے جاتے تھے. ہاں، البتہ آج جو بچے ٹیلی ویژن، موبائل، انٹرنیٹ اور یوٹیوب پہ وقت لگاتے ہیں، اس زمانے میں یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھیں، لیکن پھر بھی بچوں اپنی مصروفیات اور خوش و خرم زندگی گزارتے تھے. بچوں میں اردو کے میگزین کے اندر تعلیم و تربیت اور ہمدرد نو نہال
بہت مقبول تھا، اسی طرح سے بچوں کی دنیا بھی بہت مشہور تھا، اور بچے اور بڑے جنگ کے اندر ٹارزن کی کہانی بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی ہمدرد کا نونہال میگزین تعلیم و تربیت اور بچوں کی دنیا آتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے بچے اردو کے رسالے اور میگزین پڑھنے کے بجائے انگلش کے رسالے، میگزین اور کامکس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ شکریہ۔